الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین تمام ادیان پہ غالب دین ہے۔ اس طرح دین اسلام تمام ادیان پہ ایک غالب دین ہے، اسی طرح اس کے ماننے والے کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی غالب ہی رہے گا۔ اگر وہ دین پر عمل کرتا رہے گا تو وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان رہا تو تمہیں میں مغلوب نہیں ہونے دوں گا، تم غالب رہو گے۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام اور اس کا خاص طور پہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ مسلمان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ کفر کی نفری زیادہ تھی، عددی طاقت زیادہ تھی، ان کے پاس وسائل زیادہ تھے، ان کے پاس دولت زیادہ تھی، لیکن ہمیشہ کفر مغلوب ہوا، اسلام غالب ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ اندر سے مضبوط رہے گا، ایمان اندر سے مضبوطی، تو وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے عقیدہ توحید ہو یا پھر قرآن مقدس ہو، تو دونوں کا نفسیات سے گہرا تعلق ہے۔ ابھی حال ہی میں جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوف یہ بنیادی وجہ ہے بیماری کی، اور ان کی تحقیق کے مطابق کہ یہ جو خوف والی کیفیت ہے یہ انسانوں میں مزید اور بڑھے گی، اس کی ایوریج میں زیادہ اور اضافہ ہوگا۔ تو اس ڈپریشن کو، اس خوف کو اور ان وساوس کو جو خود انسان کے اندر کریٹ ہوتے ہیں، کبھی ماحول کی وجہ سے، کبھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کبھی کمزور عقیدے کے لوگوں کی وجہ سے، تو اس کا اندر سے ایمان اور قرآن مقدس کی جو تلاوت ہے وہ اس کو اندر سے مضبوط کرے گی، اس کو یہ پاور دے گی کہ نہیں یار، اسباب ہیں، ٹھیک ہے، طاقت زیادہ ہے کفر کی، آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یار اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، آپ نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو بار بار قرآن یہ کہے گا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرانا چاہتے ہیں، آپ نے نہیں ڈرنا، لا تخافون، ان سے مت ڈریے، بلکہ صرف ایک اللہ ہی کا دل میں ڈر رکھیے۔ اس سے جو انسانی نفسیات ہے، خاص طور پہ مسلمان کی، وہ مضبوط ہوگی۔ اس کے اندر ایک ایسا خوف جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے وسوسے جو اس کے اپنے ذہنی پیداوار ہیں یا ماحول کی وجہ سے ہیں، یا کمزور اعتقاد والے لوگوں نے اس تک کسی ذریعے سے پہنچائے ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے جب وہ عقیدہ توحید پہ زیادہ زور دے گا، عقیدہ توحید کو بار بار دہرائے گا، اللہ کے قرآن کی بار بار تلاوت کرے گا، تو اس میں سے یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج فرقہ واریت نے اس عقیدہ توحید کو بھی فرقوں کی بھیڑ چڑھا دیا ہے، وگرنہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت پہ آس رکھنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن ہمیں بار بار اندر سے مضبوط کرتا ہے اور ہماری نفسیات کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ کفر کے سامنے ہم سر جھکانے والے نہ ہوں، ہم سینہ اٹھا کے چلنے والے ہوں، کفر ہم سے خوف کھائے، اور کفر کے دلوں میں ہمارا رعب ہونا چاہیے۔ ہم غالب رہنے والی قوم ہیں،
ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ جتنے قرآنی واقعات ہیں آپ وہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن بار بار مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ایک مسلمان حقیقت کو جھٹلانے والا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے تعداد زیادہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے نفری زیادہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس عددی قوت زیادہ ہے، ان کے پاس سب کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خانہ ہوتا ہے ایمان کا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ کے سامنے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ یہ امپاسبل، ناممکن کی اصطلاح انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے رب کے لیے نہیں ہے۔ سارے قرآنی واقعات، آپ اصحاب کہف کا قصہ پڑھیں، ان کے لیے اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ان کا دشمن، ان کے دشمن کی اولاد، ان کے دشمن کی اولاد بھی جب ختم ہو گئی تو اللہ نے پھر ان کو زندہ، ان کو جگایا اور ان کو اٹھایا، اور تاکہ پتہ چلے کہ جس دشمن کے خوف میں تم مبتلا ہو رہے تھے، میں نے ان کی نسلوں کو بھی ختم کر کے تمہاری حفاظت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کی مخالفت کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا نار کونی بردا و سلاما، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ نے آگ میں سے جلانے کی کیفیت کو سلب کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے کہ 40 سال ہو چکے ہیں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جدا ہوئے، کوئی میسج نہیں ہے، کوئی ذریعہ ملاقات کا نہیں ہے، کوئی خبر نہیں پہنچی، حتیٰ کہ ان 40 سالوں میں کوئی خواب بھی نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام بھی نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پہ، لیکن پھر بھی اللہ کا پیغمبر بڑھاپے کے باوجود بیٹے کا غم بھی دل میں موجود ہے، اور غم کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر بوڑھا ہے، میں بانجھ ہوں، ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو قرآن ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ تم نے رسیوں سے، تم نے دھاگوں سے، تم نے جادوگروں سے، تم نے ٹونوں سے، تم نے کفر کے اسباب سے، کفر کی طاقت سے اور کفر کی نفری سے نہیں ڈرنا۔ تمہارے اندر خوف ہو تو ایک اللہ کا خوف ہو، اور ساتھ یہ امید بھی ہو کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اللہ رب العزت کی غیبی طاقت جو ہے وہ تمہاری ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جتنے بھی عقائد توحید ہیں، اس کی جتنے بھی ضمن ہے، اس میں مسلمان کو بار بار مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آپ جنگل میں کھڑے ہیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ کے سامنے درندے ہیں، آپ کے سامنے سمندر کی لہریں ہیں، آپ کے سامنے کوئی سبب نہیں ہے بچنے کا، تو قرآن کی پکار آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اگر تمہاری کوئی نہیں سن رہا تو رب تمہاری سن رہا ہے، اگر تمہیں کوئی بچانے پہ قادر نہیں ہے تو اللہ کی ذات تمہیں بچانے پہ قادر ہے۔ تو قرآن پڑھیے، قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں وہ مسلمان کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں، اس کے ایمان کو طاقت بخشتے ہیں۔ جب بندہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے وسوسے، دنیا کے جادو، دنیا کے ٹونے، لوگوں کی دھمکیوں سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، رزق ختم ہو جانے کے ڈر سے، ساری دنیا کے مخالفت کا ڈر دل میں سے نکال دیتا ہے۔ اس میں کوئی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی، وہ ایک پائیدار، ایک مضبوط اور ایک جوان کی حیثیت سے اللہ کے دین کا کام بھی کرتا ہے اور اللہ کے دین پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ایک مومن اندر سے مضبوط ہوگا۔ والحمدللہ۔